یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ السلام علیکم ناظرین، امرا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سماحہ عثمان۔ ناظرین، 10 محرم الحرام کو اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 10 محرم الحرام کو بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج ان تمام واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جو 10 محرم کو پیش آئے۔ ناظرین، اسی تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جاں نثاروں کے ہمراہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ 10 محرم کو یوم عاشور منایا جاتا ہے۔ 10 محرم کو ہی زمین و آسمان اور لوح قلم تخلیق کیے گئے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت آدم اور اماں حوا پیدا ہوئے۔ 10 محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ 10 محرم کو فرعون کا لشکر غرق ہوا۔ اسی دن محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئی۔ 10 محرم کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ناظرین، 10 محرم کے دن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہوا۔ محرم الحرام اثار، قربانی، اتحاد امت، باہمی رواداری اور پرامن بقائے باہمی کا درس دیتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے لے کر میدان کربلا تک اسلام کے لیے عظیم قربانیوں کی تاریخ اسی ماہ مبارک سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ محرم کو اس دن سے عزت و احترام اور حرمت و فضیلت کا مہینہ قرار دیا جب سے قرآن مجید کے الفاظ میں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سال کے 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا، ان میں محرم سر فہرست ہے۔ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسلام نے قرآن مجید کی تصدیق اور شہادت سے اس ازلی حرمت کو ابدی حرمت بنا دیا۔ اسلامی تقویم کا پہلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے فیصلوں اور تیاریوں کے لیے اہم مہینہ ہونے کی وجہ سے محرم الحرام دیگر تمام مہینوں میں ممتاز ہے۔ جس دن قبل از اسلام تاریخ کے ایسے عظیم واقعات اس ماہ مبارک میں پیش آئے جنہوں نے انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس طرح دور نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے واقعات پیش آئے کہ امت مسلمہ انہیں فراموش نہیں کر سکتی۔ ان میں بالخصوص یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت حسین علیہ السلام کی اپنے قافلے اور خاندان نبوت کے افراد کے ساتھ شہادت جیسے واقعات شامل ہیں، جن سے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ تاریخ انسانیت بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ان اہم واقعات کی وجہ سے امت نے اسلام کی سربلندی کی جد و جہد کے سفر کو مدینہ اور کربلا سے وابستہ کر لیا کہ خون شہادت سے اسلامی تاریخ سرخرو ہے اور مسلمانوں کا ایمانی جذبہ اس سے جد و جہد کا درس اور زندگی کی حرارت محسوس کرتا ہے۔ ایک طرف اسلام کی ایک بنیاد عدل اجتماعی ہے جس کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ قابل تقلید ہے، تو دوسری طرف خاندان نبوت اور سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا صبر و رضا، جرأت و استقامت اور حق کے لیے ہر قوت سے ٹکرا جانا ایک ایسا کردار ہے جس نے امت مسلمہ اور ایمانی جذبوں کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ ان قربانیوں کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ ذاتی جذبات، خواہشات اور مفادات کو عظیم مقاصد کے حصول کے لیے قربان کر دیا جائے۔ آج کے حالات میں جب وطن عزیز بیرونی دباؤ کا شکار ہونے کے ساتھ چاروں طرف سے دشمن طاقتوں کے گھیرے میں ہے، ان حالات میں ہمارا فرض ہے کہ داخلی طور پر رواداری اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کریں اور امت میں انتشار کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا جائے۔ یہ نہ صرف وقت کی ضرورت اور محرم الحرام کا پیغام بلکہ امت کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کی سب سے بڑی تدبیر بھی ہے۔ مجھے سماحہ عثمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔